صبا کی زندگی میں وہ خالی پن جو اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا تھا۔ 34 سال کی وہ خوبصورت نوجوان عورت جو کہ اپنے آپ کو خاموش کمرے کی مانند محسوس کرتی تھی، ایک ایسے شوہر کی بیوی تھی جو ایک بڑی کمپنی میں اونچی پوزیشن کے نشے میں مگن تھا۔ اس کا شوہر اکثر ہی کاروباری معاملات کی وجہ سے ملک سے باہر رہتا تھا، اور جب وہ گھر واپس آتا تو اس کا دماغ فائلوں اور مختلف چیزوں میں ہی الجھا رہتا، اور اس کے پاس صبا کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی صبا کے شوہر کو صبا کی تڑپ کا احساس تھا۔ وہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے پرانی غزلیں سنتی، گہرے فلسفے اور کتابیں پڑھتی، کبھی کبھی کھڑکی میں بیٹھ کر گرتے ہوئے پتوں کو دیکھتی اور سوچا کرتی کہ کیا شادی اس نے اس وقت کے لیے کی تھی کہ شوہر کی تھوڑی سی توجہ کے لیے اسے اتنے سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ سب سوچ کر اس کی روح تک سسکتی تھی۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہمیشہ ہی وہ دوسروں کے سامنے ایسے ظاہر کرتی تھی کہ وہ اپنی نجی زندگی میں بہت خوش ہے۔ وہ اس خاموشی کو توڑنا چاہتی تھی جو اس کے گھر کی در و دیوار میں صلاحیت کر چکی تھی۔ اس نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے چاہا کہ اپنے گھر کے پینٹس کو تبدیل کروائے تاکہ در و دیوار کو دیکھ کر اسے بوریت محسوس نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی تھی، کبھی گھر کی سیٹنگز کرتی، کبھی کوئی اور کام کر کے اپنا دل بہلاتی۔ اس کی زندگی میں کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ جب اس نے پینٹس والوں کو اپنے گھر میں بلایا ہوا تھا تو اس میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عامر تھا۔ محض اس کی عمر 30 سال تھی، لیکن وہ دیکھنے میں بہت زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار لگتا تھا۔ جب عامر پہلے دن کام پر آیا تو صبا کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے صبا کے گھر کو ایسے دیکھا جیسے اس گھر کا پورا نقشہ ہی بدل دے گا۔ جب صبا نے اس لڑکے کو دیکھا تو ایک دم سے اس کی نظریں عامر پر ٹھہر گئیں۔ اس کا لمبا قد، چوڑے کندھے اور گندمی رنگت کا ایک پرکشش نوجوان جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور خاموشی تھی۔ عامر نے احترام سے سر جھکایا اور صبا کی بتائی ہوئی جگہ پر کام شروع کر دیا۔ باقی ورکرز بھی ساتھ ہی تھے، مگر عامر ان سب میں ہی الگ نظر آ رہا تھا۔ کام اتنا زیادہ نہیں تھا تو باقی ورکرز نے چھٹی لے لی اور عامر کام کرتا رہا۔ عامر جو کہ اپنے کام میں انتہائی ماہر تھا اور وہ اپنے کام سے بہت زیادہ مخلص بھی تھا، اس کے کام کرنے کے انداز نے کہیں نہ کہیں صبا کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ عامر پہلے دن آیا، ابھی اسے کام شروع کیے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے کالی گھٹائیں چھانے لگی۔ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی رمجم سے ماحول میں ایک جادوئی ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ صبا نے کچن میں جا کر اس کے لیے چائے بنائی اور کہا کہ باقی ورکرز تو جا چکے ہیں، اسی لیے میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے، تم یہ چائے پی کر تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاؤ اور اپنا کام جاری رکھ سکو۔ عامر نے چائے پی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ جب وہ پینٹ کر رہا تھا تو صبا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مسلسل اسی کو دیکھنے کی وجہ سے اسے عجیب سا نشہ ہو رہا تھا۔ وہ عامر کو دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ عامر تھوڑی دیر رکتا، پھر چائے پیتا اور پھر کام شروع کر دیتا۔ صبا نے آخر کار خاموشی کو توڑتے ہوئے عامر سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ عامر نے کہا، نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، ابھی تو میری کام کرنے کی عمر ہے، شادی کر کے بھلا مجھے کیا ہی فائدہ ہوگا، ابھی تک کوئی اچھی لڑکی نہیں ملی، جب ملے گی تو شادی بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد عامر نے صبا سے پوچھا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ صبا نے بہت پیار سے جواب دیا، آپ کو دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ عامر اس ٹائم پر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ صبا ویسے تو عامر سے عمر میں بڑی تھی، لیکن دیکھنے میں بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ صبا نے جب عامر کو بتایا کہ اس کی عمر عامر سے بڑی ہے تو وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ بالکل بھی عمر رسیدہ نہیں لگتی، مجھے تو ایسا لگا کہ آپ 22-24 سال کی کوئی لڑکی ہیں۔ عامر کی یہ بات سن کر صبا زور زور سے ہنسنے لگی اور دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ عامر نے جب صبا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا کہ آپ مسکراتی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہیں، آخر آپ کی اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اس طرح دونوں کے درمیان گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ صبا نے عامر کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ عامر نے بھی خوب دلچسپی دکھاتے ہوئے صبا کی باتوں کو غور سے سننے کا فیصلہ کیا۔ اب عامر کی توجہ کام پر کم لیکن صبا کے اوپر زیادہ ہوتی تھی۔ وہ روز کام کے بہانے جلدی صبا کے گھر آ جاتا تھا اور بیٹھ کر وہ دونوں خوب باتیں کرتے تھے۔ اس طرح صبا کی بوریت بھی دور ہو جاتی تھی۔ اس نے صبا کے ساتھ ہونے والی ساری ناانصافیاں سنی اور صبا کو تسلی دی۔ اب وہ صبا کا ہمدرد بن چکا تھا۔ کام کے دوران جب بھی صبا چائے لے کر آتی تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ وہ صبا کی تنہائی اور اس کی کتابیں پڑھنے کا شوق اور اس کی موسیقی کے ذکر اور اس کی وہ تمام باتیں جو وہ اس سے کرتی تھی بہت ہی غور سے سنتا۔
صبا کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی برسوں پرانی پھیکی اور بے رونق زندگی میں کسی نے رنگ بھر دیا ہو۔ اس کی زندگی میں برسوں بعد کوئی ایسا شخص آیا تھا جو اسے سن رہا تھا، اور صبا کو یہ سب کچھ بہت زیادہ پسند آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ عامر اس کے وجود کی تڑپ کو سمجھتا ہے۔ عامر کی قربت نے صبا کے اندر برسوں سے سوئی ہوئی عورت کو دوبارہ بیدار کر دیا تھا۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی، بادل زور زور سے گرج رہے تھے، دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ صبا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ عامر بس اپنا کام ختم کر کے واپس جانے ہی لگا تھا۔ صبا نے اسے کہا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور مجھے بھی کافی ڈر لگ رہا ہے، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، ابھی کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ صبا کی آنکھوں میں التجا تھی جو کہ عامر صاف دیکھ چکا تھا۔ ایک عجیب سی قربت دیکھی تو اسے محسوس ہوا کہ اسے صبا کے پاس رک جانا چاہیے۔ صبا نے کہا کہ آپ ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی کیونکہ لائٹ جا چکی تھی۔ باہر صرف بارش کی آواز آ رہی تھی، اور جب صبا گرم گرم چائے بنا کر عامر کے پاس لے کر آئی اور اس کی انگلیاں عامر کی انگلیوں سے ٹکرائیں تو صبا کے اوپر دھیمی سی کپ کپی چھا گئی۔ اس نے عامر کو کہا کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ عامر نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں صبا کو دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ جو کہ عامر کو تو پہلے سے ہی پسند تھا، وہ صبا کی اس دلیری پر دنگ رہ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو چاہت تھی اب وہ کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ صبا نے آگے بڑھتے ہوئے عامر کا گرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، دونوں کی آنکھیں ملی۔ اس کے بعد عامر نے صبا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ عامر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور صبا نے جیسے گلے سے لگ کر اپنی زندگی کی تمام تنہائی کہیں بہت پیچھے چھوڑ دی تھی۔ دونوں کے ہی دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو صاف سن سکتے تھے۔ وہ دونوں ہی دنیا فانی سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے کی چاہت میں کھو چکے تھے۔ صبا کو اس شام برسوں کے بعد محسوس ہوا کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ اس کے بعد عامر اکثر کام کے بہانے آتا، صبا اس کو چائے پلاتی، وہ باتیں کرتے اور پھر ساتھ میں وقت گزارتے اور کہیں ایک دوسرے میں کھو سے جاتے۔ ان کی یہ خفیہ ملاقاتیں اب دونوں کی ہی زندگی کی ضرورت اور حسین سچ بن چکی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا پیار اور ان کا لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ صبا کی زندگی اب ایک خوبصورت موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی اجاڑ زندگی میں خوشبو اور رونق آ چکی تھی۔ عامر اکثر صبا کو کہتا کہ جو سکون مجھے تمہارے ساتھ ملتا ہے وہ دنیا کی کسی کونے میں نہیں ملتا۔ میں جب بھی گھر واپس جاتا ہوں تو بس تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ ادھر صبا کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے بھی عامر کو کہا کہ اب میرا تمہارے بغیر گزارا مشکل ہے۔ شوہر تو بس نام کا ہی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ وہ شخص جس کے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے، اس کے نام پر میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں۔ عامر نے صبا سے پوچھا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اگر تمہارے شوہر کو کبھی اس بارے میں پتہ لگ گیا؟ صبا نے عامر کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اسے جواب دیا کہ برسوں تک میں ایک تنہائی کے عذاب میں جلی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے جینا آیا ہے۔ میں نے کئی بار اس شخص سے اپنے حصے کا وقت مانگا ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی ٹائم نہیں دیا۔ اس ٹائم پر عامر کو صبا پر اور بھی زیادہ پیار آ رہا تھا۔ عامر نے صبا کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا کہ میری محبت تم سے صرف جسمانی نہیں ہے، بلکہ میں تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، اور تم اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ زندگی کے جس بھی حصے میں تمہیں میری ضرورت ہوئی تو اپنے پاس کھڑا ہوا پاؤ گی۔ اب صبا کا شوہر گھر تو تھا لیکن اس کے دل میں نہیں تھا۔ صبا کی زندگی ویسے ہی چل رہی تھی، لیکن اس کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ تھا، ایک نئی چاہت تھی جو کہ اسے عامر کی صورت میں ملی تھی، اور وہی اس کے جینے کا ایک واحد سہارا تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے ٹھیک سے نہیں لے سکتا۔ عامر صبا کی زندگی میں ابھی بھی ہے، وہ ابھی بھی اسی طرح ملتے ہیں، اور جب بھی صبا اس سے ملتی ہے تو کھل اٹھتی ہے۔ اسے اپنی زندگی گزارنے کا ایک واحد سہارا صرف عامر ہی نظر آتا ہے۔ شوہر کی توجہ نہ پا کر اس نے اپنی زندگی کو ایک نیا ہی موڑ دے دیا تھا۔ ادھر عامر نے بھی یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ صبا کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑے گا، مگر اسے اپنی غریبی کا بہت زیادہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک امیر عورت ہے جبکہ وہ ایک غریب اور معمولی سا ملازم جو کہ لوگوں کے گھروں میں رنگ کرتا ہے۔ مگر صبا کی زندگی میں وہ شخص اس کے لیے کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ یہ سٹوریز حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی، محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔